سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الہام تھے۔ اللہ نے بڑی حکمت اور دانائی سے فیضیاب فرمایا تھا، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں، مراد مصطفیٰ ہیں۔ یہ بولتے، مشورہ دیتے، رائے دیتے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق اور آپ کے مشورے کے مطابق قرآن مجید کو نازل فرما دیتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ فرمایا پہلی امتوں کے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو الہام ہوتا، کچھ لوگوں سے فرشتے باتیں کرتے، حالانکہ وہ انبیاء رسول نہیں تھے۔ فرمایا میری امت میں اگر کسی کو الہام ہوتا، اگر کسی کے ساتھ فرشتے بات کرتے، الہام ہوتا تو میری امت میں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ محترم بھائیوں، قرآن مجید میں اور سیرت طیبہ میں کم و بیش 18 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں حضرت عمر نے مشورہ دیا، جہاں حضرت عمر کی رائے تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن مجید کو نازل فرما دیا۔ سب سے پہلا مقام جنگ بدر کو لیتے ہیں۔ سن 2 ہجری میں جنگ بدر، یوم الفرقان، مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان اسلام کی پہلی فیصلہ کن جنگ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین 313 مجاہدین جب رسول اللہ کی قیادت میں میدان بدر میں نکلتے ہیں، 313 کی مدد کے لیے آسمان سے رب العالمین 1000 کے نورانی فرشتوں کو نازل فرما دیتے ہیں۔ 1000 فرشتوں سے مدد کی جاتی ہے۔ 70 کافروں کو مسلمان واصل جہنم کرتے ہیں، اور کئی قیدی بنا لیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام قیدیوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اسلام کی پہلی جنگ ہے، قیدیوں کے احکام کے بارے میں پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ قیدیوں کا مال غنیمت کا کیا کیا جائے۔ میدان بدر کے قیدی نبی علیہ السلام کے پاس ہیں، اللہ کے نبی کے مجاہدوں کے پاس ہیں۔ نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ دیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ایسا کیجئے، ان قیدیوں سے فدیہ لے لیجئے، ان سے جرمانہ اور ٹیکس وصول کر لیں، اور ان قیدیوں کو آزاد کر دیں۔ یہ جو فدیہ دیں گے، اس رقم کے ساتھ ہم دشمن کے لیے مزید تیاری کریں گے، اور ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ مسلمان ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کو کہا، یا عمر آپ مشورہ دیجیے۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ دوئم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے پیغمبر، عمر کی رائے، عمر کا مشورہ، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں میرے رشتہ دار کو دیا جائے، حضرت علی شیر خدا کے ہاتھ میں ان کے بھائی عقیل کو دیا جائے، ہر مسلمان کے ہاتھ میں دشمن کا قیدی، اس کا رشتہ دار اس کے ہاتھ میں دیا جائے، اور پھر ان قیدیوں کے خون کو بہا دیا جائے تاکہ کفر کی کمر ٹوٹ جائے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق اور اکثر صحابہ کے مشورے کو کہ فدیہ لے لو، فدیہ لے کر کے ان قیدیوں کو آزاد کر دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور جن کے پاس پیسے نہیں تھے، فدیہ نہیں تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ہمارے 10 بچوں کو پڑھا دو، پڑھنا لکھنا سکھا دو، یہ تمہارا فدیہ ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اب دوسرا دن ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہوں اور بڑا عجیب منظر دیکھتا ہوں کہ امام الانبیاء سید الکونین میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و کتار بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسوؤں کی لڑییں جاری ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے قریب ہوا، آپ کے ساتھ اس امت کا صدیق، رسول کا یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے، امام الانبیاء بھی رو رہے ہیں۔ آپ کے یار غار، آپ کے وفادار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت عمر فاروق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آقا کیا ماجرا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو کیوں بہا رہے ہو، حضرت ابوبکر صدیق کیوں رو رہے ہیں، مجھے بھی بتلائیے، میں بھی آپ کے ساتھ روؤں، اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں اگر رو نہیں سکتا تو کم از کم رونے والی شکل بنا کر کے آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمر میں اس لیے رو رہا ہوں، آپ کے ساتھیوں نے کل جو مشورہ دیا تھا، آپ کے ساتھیوں نے کل جو قیدیوں کے بارے میں مشورہ دیا کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر کے آزاد کر دیا جائے، میں اس مشورے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ مشورہ پسند نہ آیا، اللہ تعالیٰ کو وہ مشورہ پسند نہ آیا، رب العالمین نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اللہ نے مجھے اس درخت سے بھی قریب عذاب دکھایا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے تھے اللہ کے پیغمبر ان قیدیوں کو آزاد نہ کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر فدیہ لے کر کے آزاد کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب الہام کل یہی کہا تھا کہ ان قیدیوں کو آزاد نہ کیا جائے بلکہ ان قیدیوں کا خون بہا دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق کو قرآن مجید کی سورۃ انفال کی آیت نمبر 67 تلاوت کر کے سنائی۔ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں عمر اللہ تعالیٰ نے آپ کے مشورے کو پسند فرمایا اور قرآن میں سورۃ انفال میں قاعدہ اور قانون نازل فرمایا۔ اللہ نے اعلان فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض۔ اللہ نے اعلان فرمایا کہ نبی کے لیے جائز نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں قیدی ہوں اور پھر وہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر کے آزاد کر دے، بلکہ چاہیے یہ تھا کہ ان قیدیوں کو قتل کر کے کفر کی کمر توڑ کے کفر کا کلا کما کر دیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق کا مشورہ
حضرت عمر فاروق کی رائے، حضرت عمر فاروق کا فیصلہ، اللہ کا قرآن، اللہ کے احکام، اللہ کے فیصلے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے مطابق سورۃ انفال کی آیت نمبر 67 نازل ہوئی۔